پولیٹیکل پارٹیز میں سے تو کسی کو فکر نہیں ہے پاکستان کے عوام. جماعت اسلامی اس کو انیشیٹ کر کے 26 تاریخ کو دھرنا دینے جا رہی ہے, جس کی آپ نے حمایت کی ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اگر تو یہ ہمارے مطالبات کو مانتے ہیں, ہم ایک میکسیمم منیمم ایجنڈا بنا لیں گے. اگر انہوں نے ڈیلے کیا تو ہم وہیں بیٹھ کر پھر ہڑتال اناؤنس کر دیں گے. میں حکومت کو وارن کر رہا ہوں, اس لیے کہ اب پاکستان کے لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. پوری قوم متفق ہو کر ایک کال کے اوپر جب یہ طے کر لے کہ ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے, تو جب نہیں دیں گے تو انشاءاللہ یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے تو ہم رکیں گے نہیں. ویسے ہی کہہ رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہیں اور کر لیں, ادھر کر لیں, ہمیں دھرنا کرنا ہے اسلام آباد. اگر انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پرامن لوگ ہیں ہم تو امن کو کبھی بھی خراب نہیں کرتے. پرامن طریقے سے بیٹھیں گے, ہمارا جمہوری سیاسی آئینی حق ہے. اگر انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی بہاف پہ انشاءاللہ تعالی پھر کالز دوں گا, اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ رسپونڈ بھی کریں گے تو پورے پاکستان کو ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ. ذمہ داری لوگوں کو تعلیم, صحت, امن, انصاف مہیا کرنا ہے. لیکن آج ایک اشرافیہ کے نام پر ایک بدماشیہ ہے پوری جو اس ملک پر قابض ہے. ایک ظالم طبقہ ہے جو اس ملک پر قابض ہے. چند خاندان ہیں کہ جس نے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے. ایسے حالات کے اندر اب یہ جنگ ٹکڑیوں میں نہیں بلکہ ظالم اور مظلوم کی جنگ بن گئی ہے. ایک طرف ظالم طبقہ ہے, دوسری طرف مظلوم ہے, اور ظالم اور مظلوم کی اس جنگ کے اندر راستہ ایک ہی ہے. وہ راستہ جدوجہد کا راستہ ہے, وہ راستہ مزاحمت کا راستہ ہے, وہ راستہ نکلنے کا راستہ ہے. انشاءاللہ 26 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا ہوگا, اور حافظ صاحب کراچی منی پاکستان نہیں پورا پاکستان ہے. یہاں پاکستان کے ہر علاقے کے رہنے والے لوگ موجود ہیں. بقیہ تفصیلات جہاں آ گئی ہیں انشاءاللہ آپ اسلام آباد میں دھرنا لے کر بیٹھیں گے, اور وہاں سے جو بھی اعلان کریں گے یہ تاجر برادری بھی آپ کے ساتھ ہوگی, کراچی کے عوام بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. 65% ڈائریکٹ ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور سندھ کے 95% ٹیکسز میں کنٹریبیوشن ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ نہایت شریف لوگ ہیں, جو صرف کالی پٹی باندھتے ہیں اور پریس ریلیز دیتے ہیں یا اپیل کرتے ہیں. بٹ کراچی کے لوگ جب تک اپنا جس طرح لوگوں نے اپنا کام کرایا اس طریقے کار پہ نہیں آئیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کا مسئلہ حل ہے. بلکہ میں نے ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کہی ہے کہ اگر صرف کراچی کو آپ صحیح کر دیں اور کراچی کا لا اینڈ آرڈر صحیح کر دیں, کراچی کا انفراسٹرکچر صحیح کر دیں, کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں, تو یہ اکیلا شہر جو ہے وہ پورے ملک کا قرض بھی اتار دے گا اور پورے ملک کا ٹریڈ سرپلس بھی کر سکتا ہے. اور میں نے ہر پلیٹ فارم پہ کہا ہے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ جو ہے ٹیکنوکریٹس ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, ہر جگہ میں نے یہ بات کہی ہے, اور بالکل انہی الفاظوں میں کہی ہے جس طرح میں ادھر کہہ رہا ہوں. اور میں یہ بات پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں, بلکہ اسلام آباد میں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جب بھی میں آتا ہوں تو ان کو دیکھ کے بولتے کہ یہ والی بات کرے گا. اور حقیقت ہی یہی ہے, حقیقت ہی یہی ہے کہ کراچی اگر صحیح ہو گیا پورا ملک صحیح ہو جائے گا. اب اس بار بھی دیکھیں, جب بھی انہوں نے ٹیکس کا وہ نکالا ہے اس میں مجھے کئی میسیجز آئے, میں نے حافظ صاحب کو بھی دیکھا ہے کہ ایک کراچی میں دکاندار ہے, ایک وہی دکاندار لاہور میں ہے, کراچی والے کا ٹیکس اتنا ہے اور لاہور والے کا ٹیکس اتنا ہے. جب تک یہ ڈسکریمنیشن ہوگی, پاکستان کا ایک پارٹ پاکستان سے کیوں الگ ہوا, ایک ہی وجہ تھی ڈسکریمنیشن. ڈسکریمنیشن جب گھر میں ہوتی ہے تو بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے. آج گجرانوالہ کا ٹی وی میں نیوز چل رہا تھا, 2 سگے بھائیوں میں جھگڑا ہوا 30,000 روپے کے بل کے پیچھے,
اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا مرڈر کر دیا، تو اس سے خراب حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ہم کیا سب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ ہو، ہماری فیملیز میں یہ ہو، کیا ہمارے دوست احبابوں کے گھروں میں یہ ہو؟ اگر یہ ہمیں نہیں دیکھنا تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اور ایک ہمارے کراچی کے مولانا ہیں، وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ نیک اور ایک، نیک ہو گئے تو ایک ہو گئے. اگر جس دن ہم ایک ہو گئے تو اس ملک کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور میں حافظ نعیم صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اس کام کو لے کے چلے ہیں، جو کہ ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور پورے ملک کے لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ ملک کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ ملک کے لوگ جو ہیں وہ جب کمفرٹیبل لائف گزاریں گے تو وہ ملک کو ترقی کرا سکتے ہیں. جو اپنے گھروں میں ہی سارا دن پانی اور بجلی اور گیس یا ٹرانسپورٹ کے چکر میں پریشان ہوں گے تو ان کے پاس تو انرجی نہیں رہتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں کہ عوام اتنی تھکی ہوئی ہو جائے کہ اس کو نہ اپنے رشتے دار کے پاس جانے کا ٹائم ملے، نہ اس کو سوچنے کا ٹائم ملے کہ ملک کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے. یہ باقاعدہ پلاننگ سے کیا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ، آپ مجھے بتائیں کراچی میں آج سے 40 سال پہلے پبلک ٹرانسپورٹ ماس ٹرانسپورٹ چلتا تھا، وہ بند کر دیا گیا. 40 سال پہلے. آپ مجھے بتائیں کراچی کے اندر جو چیزیں، آپ ایک پلاننگ کمیشن ہے، آپ مجھے بتائیں اس کا چیئر کرتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان. اس پلاننگ کمیشن میں آپ چیک کر لیں پچھلے 30 سال میں کسی پرائم منسٹر نے چیئر کی اس کی میٹنگ آج تک نہیں کی. ہم انڈسٹری والے، میں نے منسٹر سے، پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ ہمیں 2 سال پہلے بتا دیتے کہ صاحب آپ کو گیس نہیں ملے گی تو ہم اس کی تیاری کر لیتے، ہم کوئی راستہ کرتے، ہم کوئی ایسا سسٹم بنا دیتے کہ بغیر گیس سے ہماری انڈسٹری چل سکے اور بغیر گیس سے لوگوں کے گھر کے چولہے جل سکیں. افغانستان کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ سولر سے چولہے جلا رہے ہیں گھر کے، مطلب کوئی راستہ بنایا انہوں نے. اگر آج ہمیں بھی 2 سال پہلے پلاننگ کمیشن کہتی تو ہم بھی یہ راستے ڈھونڈ لیتے. مگر ہٹ کرنی ہے ان کی. صرف ابھی ایک ساتھی نے یہ کہا کہ پورے جہاز بھر کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں، ان ڈیلیگیشن کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے کہ کتنا خرچہ ہوا اور کیا ریٹرن ہوا اور کیا بزنس ملا پاکستان کو. ابھی رشیا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، بیچ میں چائنا گیا، اس طرح کتنی جگہ یہ ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں. اور اس میں پی ایم صاحب الگ جہاز میں ہوتے ہیں اور جو ڈیلیگیشن کے لوگ ہیں وہ الگ جہاز میں ہوتے ہیں اور جہاز بھی وہاں روکا جاتا ہے. اور اس ملک کو، جس ملک میں کھانے کو نہیں ہے، جس ملک میں لوگ 30,000 کے چکر میں، 15,000 کے چکر میں بھائی نے بھائی کا مرڈر کر دیا، وہاں کے آپ خرچے دیکھیں منسٹریز کے اور پاک سیکریٹریٹس کے، تو آپ دیکھو اسمبلیز کے، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ جس ملک میں عوام بھوکی مر رہی ہے، پیاس سے مر رہی ہے، اس ملک کے حکمران کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں. تو میں حافظ صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اور آپ انشاءاللہ پوری ملک ایک دن، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک کے لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے اور انشاءاللہ عوام کا اور لوگوں کا اور پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا. شکریہ. میں ضرور آپ کے پاس چکر. بہت شکریہ. یہ تھے، میں جب قاضی صاحب نے دھرنا دیا تھا تو اس میں ہی میں نے چکر کے لایا تھا اور کھانا لنچ کیا تھا ان کے ساتھ، اور فیصل مسجد کے باہر وہی دھرنا تھا. بہت شکریہ. اپنے اگلے مقرر ہوٹل مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب شریف میمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ گزارش آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے یہاں پہ ہمیں انوائٹ کیا اور ایک کنونشن کا اعلان کیا. اور ظاہر سی بات ہے اس میں وہ اسٹیپ اٹھیں گے جو حافظ صاحب اسٹیک ہولڈر سے معلوم کر کے. تو دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک پوائنٹ جو اسٹیک ہولڈرس کو عزت دی جاتی ہے، ہمیں مشاورت میں لے کے، ہمیں اعتماد میں لے کے اور اس طریقے کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہاں حکومت نے ہمارے ساتھ ایک مذاق کیا، ایک کھلواڑ کیا، تاجر دوست اسکیم بنا کر ہمارے ساتھ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ پورے دنیا کے اندر ایسا تاجروں کے ساتھ، بزنس مینوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا جو ہمارے ساتھ کیا ہے. ہم سے بات کچھ اور کی اور امپلیمنٹ کچھ اور کیا. جب آپ تاجروں کو بلاتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، تو آپ ان کی بات پہ، مشاورت پہ عمل بھی کریں. دیکھیں ہم نے حکومت کے آگے کچھ تجویز بھی رکھی تھی. ظاہر سی بات ہے اس وقت جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، یہ حالات کی شروعات کہاں سے ہوئی آپ دیکھیں. یہ حالات کی شروعات یہاں سے ہوئی، ایک اچانک سے رجیم چینج ہوتا ہے، جو جیتی ہوئی پارٹی ہوتی ہے اور جو ہاری ہوئی پارٹی ہوتی ہے ہم پہ مسلط ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ہم پہ مسلط کروا کے وہ فیصلے کیے گئے اور اس کے بعد کیا ہوا، ایک الیکشن ہوا. ہماری حلال کی کمائی کا اس طریقے سے نقصان ہوا ہے کہ جسے ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے. آج ہمارے بچے، آپ کے بچے کس طریقے سے کما رہے ہیں، ہم کس طریقے سے ٹیکس دے رہے ہیں. ہم IMF کے مقروض ہو چکے ہیں، سودی نظام پہ اس وقت ہم چل رہے ہیں. اور یہاں پہ الیکشن کروا کے گھرونہ مذاق کیا گیا ہمارے ساتھ، ہماری حلال کی کمائی کے ساتھ جو آپ کے سامنے ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ایشوز کیا کیا ہے. روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارے پاس دودھ، آٹا، چینی، مافیاز کام کر رہے ہیں، حکومت سرپرستی کر رہی ہے، پیسے دے رہی ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں. کیا ہمیں نہیں پتا؟ ہم مارکیٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے. اس وقت آپ اگر ایک مثال کے طور پہ پیٹرول لیتے ہیں تو 100+ اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ اگر تیل لے رہے ہیں تو 200+ اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں. چلتا پھرتا بندہ ٹیکس دے رہا ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس چور ہیں. کہ الیکٹرک کو کیوں ہم پہ مسلط کیا گیا ہے؟ کیوں دوسری کمپنیز کو ہمارے پاس نہیں لایا جاتا؟ ان کو کیوں جو ہے مارکیٹ کے اندر الیکٹرک کا کمپٹیشن نہیں کرایا جا رہا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کرپشن کرنی ہے، آپ لوگوں نے پیسے کھانے. ہم پہ ایک بادشاہ نظام نازل کر دیں. میری ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کے سامنے بنتی ہے حکومت سے کہ ہم پہ جو ہے نا بادشاہ نظام نازل کرتے ہیں، وہی بہتر ہے. کیونکہ اس طریقے سے ہم غلام تو نہیں ہیں، آپ ہم پہ فیصلے تھوپے جائیں گے، ہم اس کو مانتے جائیں گے. میری حافظ صاحب سے درخواست ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کافی مسائل ہیں. روزمرہ کی زندگی میں مزدور طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے لیے بھی دیکھیں آواز اٹھانی ہے. ہمارے پاس کوئی اور پلیٹ فارم ہے نہیں. جماعت اسلامی اپنے محسن کو بھولتی نہیں، کراچی کے لوگ اپنے محسن کو بھولتے ہی نہیں ہیں. میں حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کراچی کل بھی آپ کا تھا، کراچی آج بھی آپ کا ہے، اور آپ ہماری جو ہے اس وقت ایک لاسٹ ہوپ ہے. اس وقت ہم آپ پہ جو ہے وہ اتنا اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک الگ ہی لیول اس پہ جا چکا ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی قیادت کے اندر ہم جو ہے وہ اسٹیپ اٹھائیں گے اور ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، لے کے چھین کے رہیں گے. تو ہمیں آپ نے وہ ہوپ دکھا دیے، تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اسی ہوپ کے پیچھے چلیں اور آپ ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ فتح آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا اسلم خان صاحب کوآپریٹو مارکیٹ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جناب موجود مہمان، بالخصوص امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے تاجر برادری کے میرے موجود ساتھیوں، السلام علیکم. میرا تعلق کنفیکشنری ایسوسیشن سے ہے اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کنفیکشنری کی 70% جو گروتھ ہے، اس کی جو پروڈکشن کی جو لمٹ ہے وہ بند ہو چکی ہے. 30% پہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں سوکھتا ہے. لیکن آئی پی پی پہ میں شکر گزار ہوں حافظ نعیم صاحب کا کہ انہوں نے پشاور میں تاجر کنونشن میں جو گفتگو اور تقریر کی وہ میں نے سنی. اللہ ان کو عزت دے، اور انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس مسئلے پر بات کی. اس سے پہلے آئی پی پی پر کوئی بات نہیں کرتا تھا. ظلم تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ 41,000 کی کیپیسٹی ہے اور
19,000 से भी नीचे जो है वो कंज्यूम किया जाता है, जबकि इनके पास तरसील की सहूलत 25,000 की है। तो आप क्यों उसको तरसील रोके हुए हैं? कुछ लोगों को फायदा देने के लिए, यानी वो माल भी ना बनाए और पैसे भी पूरे लें। आप मेरी दुकान पर आए, रेट पूछे, मैं आपसे कहूँ इतने का बिल दे दो, क्यों? कैपेसिटी, तो ये तो जुल्म होगा। जो चीज़ हमने खरीदी नहीं उसके हम पैसे दें। तो आप ही साहब अल्लाह आपको इज्जत दे, आपने इस मसले को उठाया। हम हर तरीके से आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं। आपसे पहले भी जमात इस्लामी ये इन मसाइल पर उठाती रही आवाज़। मुझे याद है काजी आज्ञा का नारा लगता था, काजी हुसैन अहमद साहब, उस ज़माने में भी IMF के खिलाफ और उस ज़माने में GST के खिलाफ जो मूवमेंट हमारी तेजी चली, उसको सबसे बढ़कर सपोर्ट जमात इस्लामी ही ने किया था। और इस पर भी ये तो अब इस कौम की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इस कौम को, इस मुल्क को इस भवन से अब निकालना है, तो आपने एक प्रोग्राम देना है और हमने आपके पीछे खड़े होना है। और इंशाल्लाह उस प्रोग्राम के तहत इस मुल्क को इस भवन पे से, इस बहरान से आपने निकालना है। और उसमें हम जिहाद समझते हुए और आपको अपना अमीर मानते हुए हम आपके पीछे रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।